ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. وہ چشتیہ سلسلہ کے بزرگ تھے اور ان کے ہاں محفل سماع ہوتی تھی. جیسے ہمارے ہاں مراقبہ ہوتا ہے، ان کے ہاں اشعار پڑھے جاتے تھے، اس کو محفل سماع کہا جاتا تھا. آج کل کی قوالی نہیں تھی. آج کل کی قوالی میں تو ساز ہوتا ہے اور گانے کو اسلامی رنگ دے دیا جاتا ہے. وہ اچھی آواز کے ساتھ اللہ کی محبت میں، نبی علیہ السلام کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے، اس کو محفل سماع کہا جاتا تھا. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی وہ مجلس منعقد کرواتے تھے. حکومت کی طرف سے ایک بڑے عالم تھے، قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ. وہ محتسب اعلی مقرر تھے اور ان کی ذمہ داری تھی کہ اس قسم کے اعمال جو بدعات ہیں ان کو روک دیا جائے. تو قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ کو جب پتہ چلتا کہ فلان جگہ پہ محفل سماع ہو رہی ہے، وہ وہاں پہنچتے اور اس محفل کو ختم کروا دیتے، لوگوں کو اٹھا دیتے، گھروں میں بھیج دیتے. اب جو سالکین تھے ان کو بڑا غصہ آتا. ہمارے شیخ اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے ایک محفل کروا رہے تھے اور محفل اتنی جمی ہوئی تھی اور مزہ آ رہا تھا، اور یہ مولوی صاحب آئے، یہ پتہ نہیں کیا رف اینڈ ٹف ذہنیت رکھنے والے ہیں، اور یہ آ کے کہنے لگے کہ سب چلے جاؤ یہاں سے. تو انہوں نے محفل ختم کروا دی. تو ان کی طبیعتوں میں اور ان کے مریدین کی طبیعتوں میں غصہ تھا قاضی صاحب کے بارے میں، مگر چونکہ قانون قاضی صاحب کے ساتھ تھا تو وہ آگے سے بات کچھ نہیں کر سکتے تھے. اللہ کی شان دیکھیں کہ قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ بیمار ہو گئے. کوئی ہم جیسا ہوتا تو خوشیاں مناتا. دیکھو جی، ساری زندگی انہوں نے ہماری مخالفت کی، اب اللہ نے پکڑا نا ان کو، اب یہ بیمار ہوئے، اب دیکھو ان کی جو ہے نا وہ باری آئی ہے. مگر اکابرین کے اندر اخلاص تھا، وہ اپنی ذاتیات کی وجہ سے ایک دوسرے دشمنی نہیں کرتے تھے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کو پتہ چلا کہ قاضی صاحب بیمار ہو گئے ہیں اور بیماری جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. تو وہ چلے کہ میں جا کے ان کی عیادت کرتا ہوں، بیمار پرسی کرتا ہوں. دروازے پر پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ کا ایک خادم تھا. اس نے آ کے دروازہ کھولا، دیکھا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کھڑے ہیں. پوچھا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں عیادت کے لیے حاضر ہوا ہوں، پتہ چلا بیمار تھے. اس نے جا کے قاضی صاحب کو بتایا. قاضی صاحب نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ میری ایکویشن کوئی شروع سے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ میرا اب مرنے کا وقت ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات ناخوشگوار پیش آئے کہ میری طبیعت کے اوپر تقدر ہو. تو آپ ان سے معذرت کر دیں کہ میں اس وقت رجوع اللہ کی کیفیت میں ہوں، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا. تو جب انہوں نے یہ پیغام بھجوایا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فکر مند ہوئے کہ آخری وقت ہے اور وہ ملنا نہیں چاہتے، تو یہ تو پھر میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہو سکے گی. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے اس خادم کو کہا کہ حضرت کو جا کر یہ کہو کہ ایک بندہ اپنے عمل پر توبہ کرنے کی نیت سے آپ کے پاس آیا ہے
آپ اس کو موقع دے دیں، وہ آپ کے سامنے آ کے توبہ کر لے۔ اب جب یہ پیغام قاضی صاحب کے سامنے گیا تو قاضی صاحب نے فوراً اٹھ کر اپنے سر سے عمامہ اتارا اور اپنے شاگرد کو کہا، میرے بستر سے لے کے گھر کے دروازے تک یہ میرا عمامہ بچھا دو، اور خواجہ صاحب سے کہو کہ وہ جوتوں کے ساتھ چلتے ہوئے اس عمامے پر میرے پاس آئے، کیونکہ ان کے ساتھ جو میری مخالفت تھی وہ اللہ کے لیے تھی، وہ اپنی ذاتی اغراض نہیں تھی۔ اگر وہ توبہ کی نیت سے آئے ہیں تو میں ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہمارے اکابر اپنے اعمال میں اس قدر اخلاص کا خیال رکھا کرتے تھے۔